ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جی ناظرین، تو اس میں موجود ہیں زمان پار میں اور رمضان المبارک کی پہلی افطاری کا آغاز جس طرح ہو چکا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ لنگر اور افطاری کا سامان عوام میں کارکنوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور عوام کثیر تعداد میں، لیکن کھانا بھی کافی کثیر تعداد میں ان کے پاس موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ سر، یہ آپ کھانا جو عوام کو دے رہے ہیں اپنی طرف سے؟ ہاں جی، محبت ہے سر خان صاحب؟ خان صاحب کے بہن جو ہیں ان کا یہ ہے، انہوں نے خود ہی لنگر چلایا ہوا، علیمہ خان نے۔ صحیح، تو جتنے بھی ہیں سب کے لیے؟ سب کے لیے، کوئی بھی لے سکتا ہے۔ جتنے لوگ ادھر خان صاحب کے پاس ہے کوئی بھی نہیں خالی ہم جان، کوئی تک روزے والے دن کوئی اس طرح افطاری سے رہے گا نہیں۔ اور شہری میں سر؟ سحری میں بھی انشاءاللہ۔ شہری میں بھی؟ ہاں جی جی، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو عوام یہاں پہ موجود ہے اچھی خاصی، جو افطاری کے لیے کھانا لینے کے لیے یہاں پہ موجود ہے خان صاحب کے پاس۔ سر، جس طرح الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بتائی ہوئی تاریخ ہے اس کو نظر انداز کیا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف پپٹ ہی ہے جس طرح کا عوام کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، بات ایسی ہے کہ آج ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ کون سا اختیار تھا اور وہ کون سا قانون تھا اور وہ کانسٹیٹیوشن کی کس کلاس کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے الیکشن کو پوسٹپون کیا اپ ٹو اکتوبر۔ آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ود ان 90 days اگر ان کیس آف اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو الیکشن ہوگا۔ اب ود ان 90 days کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بھی آپ اس سے آگے 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو سپریم کورٹ کے بھی واضح احکامات ہیں، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ہدایات دی تھی۔ یہ جب ڈیٹ نہیں دے رہا تھا گورنر پنجاب ادھر کا پنجاب کا اور گورنر خیبر پختونخوا وہاں کی ڈیٹ نہیں دے رہا تھا، تو پھر سپریم کورٹ نے یہاں کے لیے صدر کو ہدایات کی پنجاب کے لیے کہ آپ ڈیٹ دیں، اور وہاں کے لیے کے پی کے لیے وہاں کے گورنر کو، وہاں کے گورنر نے ابھی تک ڈیٹ نہیں دی، اور یہ صدر نے جو ڈیٹ دی یہاں پنجاب کے لیے اس کے ساتھ یہ اشر کیا الیکشن کمیشن نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان بوتھ دا کیسز دونوں صوبوں میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے، بالکل واضح، اور اس کیس پہ تو آرٹیکل 6 بنتا ہے پنجاب کے، بیکاز دیکھیں آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 کے اندر ہے۔ تو ہم نے تو بار بار ہم سپریم کورٹ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ میری تو ایک پٹیشن بھی میں نے 4 دن پہلے جمع کی تھی سپریم کورٹ میں، وہ بھی ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ خود بھی سو موٹو ایکشن لے کے آئین کو بچائیں، آئین کا تحفظ کریں۔ اگر یہ آئین کا تحفظ ہم اس وقت کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر یہ آئین کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی، اور کم از کم ایک تو کوئی ڈاکومنٹ ہے پاکستان کے اندر جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت اور یہ امپورٹر یہ حال کرتے ہیں تو پھر ملک ایسے بحران کے شکار ہو جائے گا جس سے نکلنا شاید ناممکن ہو جائے۔ سر، الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، اسی لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے الیکشنز کو، تو آپ اس پہ اپنا کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بہترین اس کے اوپر جو رول پلے کر سکتی ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے یا ہمارے ساتھ ادارے تعاون نہیں کر رہے، تو حالانکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہاں بھی کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ اور کانسٹیٹیوشنلی اس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ ان تمام اداروں کو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب چاہیے یہ کہ امیڈیٹلی سپریم کورٹ اس کیس کو سنے اور ان اداروں کو، اگر الیکشن کمیشن کی واقعی کوئی مجبوری ہے تو اس کو ریزالو کیا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ صرف مل جل کے ایک مسئلہ ہے، پروپیگنڈا کر کے ٹائم بائی کر رہے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں الیکشن کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ اب بھی یہ حکومت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، ان کے بس سے باہر ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات، ڈالر، آٹا، باقی روزمرہ استعمال کی چیزیں، یہ جتنا رہیں گے اتنا ہی پاکستان تباہ ہوگا۔ اس وقت کیا ضرورت ہے؟ انٹینس نیڈ آف دا ڈے اس کے ہمیں ایک پاپولر گورنمنٹ چاہیے، ایک پاپولر لیڈر جو پاپولر گورنمنٹ لا سکے، از عمران خان۔ یہ الیکشن توڑے، اسمبلیوں کو توڑے اور پورے ملک کا ایک ساتھ الیکشن اعلان کر دے،
اور یہ ملک سٹیبل ہو جائے گا، ورنہ یہ ایسے بور میں پھنستے جا رہا ہے کہ پھر شاید کوئی نہ نکال سکے. جس طرح کے ہتھ کنڈے الیکشن کمیشن یوز کر رہا ہے الیکشنز کو ڈیلے کروانے کا، اور جس طرح رانا ثناء اللہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے، کبھی وہ اس حق میں آتے ہیں کہ اسے دہشت گرد تنظیم نہیں قرار دیا جائے، تو اب کیا سمجھتے ہیں یہ کس قسم کا پروپوگنڈا ہے، کس قسم کی یہ سیاست کھیل رہے ہیں اس ٹائم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ؟ اچھا اس طرح ہے نا کہ پاکستان میں جو حقائق ہیں وہ پہلی مرتبہ ڈسکرائب ہو رہے ہیں، لوگوں کے آگے بیان ہو رہے ہیں، بچوں سے لے کے تو بوڑھوں تک، پڑھے لکھوں سے لے کے ان پڑھ تک، ہر آدمی اب سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کن حالات کے تحت بنا، اور پاکستان بننے کے بعد اب تک جو معاملات چلے ہیں وہ کیسے چلے ہیں. چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. یہ تو کارندے ہیں بیچارے، یہ گماشتے ہیں، یہ اپنے جو یہاں لوکل آقا ہیں ان کو جواب دیتے ہیں، اور ان کے لوکل آقا کہیں اور جواب دے رہے ہیں. تو یہ سارا انہوں نے تو اس چیز کو، یہ تو سونے کی چڑیا ہے پاکستان نا، کیسے لوٹو کھاؤ، اور باہر سے بھی جو قرضے لو اس میں سے بھی کھا لو، کچھ ادھر کیکس بیکس لے لو، یہ کر دو، یہاں کے ایسٹس بیچو. تو ان کو یہ اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ بیدار ہو گئے ہیں جناب عمران خان کی کال پہ، اور پاکستان اب حقیقی آزادی کی طرف جائے گا. اور جو چیزیں پہلے ہماری خارجہ پالیسی باہر کے لوگ بناتے تھے، ہم خان صاحب یہ چاہتے تھے تو پاکستانیوں کی بھی ہماری خواہش ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ہم خود ڈیزائن کریں، جو ہمیں سوٹ کر تو ہم اس کے مطابق تو یہ لگا رہے گا جی. یہ میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمشنر بھی جو ہے نا وہ بھی اس وقت اپنی نوکری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا مراد یافتہ آدمی ہے، جو کچھ یہ اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے. اصل چیزیں تو کہیں اور بیٹھی ہوئی ہیں نا جی. تو سر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ جتنی خان صاحب نے اویئرنیس دی ہے میرے خیال میں کافی ہے اتنی، لیکن اب جس طرح کے ہتھ کنڈے، جس طرح کی یہ نیریٹو بلڈ کرنا، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا عوام کیا کرے ان کے؟ ابھی تک تو خان صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ لے کے عوام کو چل رہے ہیں نا. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کانفلکٹس کو، کلیشز کو اوائڈ کر رہے ہیں، ہماری طرف سے کوئی وائلیشنز نہیں ہو رہی. پولیس بھی، رینجرز بھی ہم پہ تشدد بھی کرتے ہیں، ہم پہ شیلنگ بھی کرتے ہیں، ہمارے راستے بھی روکتے ہیں. خان صاحب کو بھی آپ پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، خان دہشت صاحب گرد کو یہ ہوتا ہے جی، جب بھی آپ کوئی بھی اچھا کام معاشرے میں کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ تو بہت بڑا کام ہے نا جی، حقیقی آزادی نام ہی بہت بڑا ہے، تو اس میں تو یہ سب کچھ ہوگا نا. ایف آئی آریں بھی کریں گے، ڈیوٹی بھی کریں گے، ہمیں ماریں گے بھی، ہمیں پیٹیں گے بھی، ہمیں گھسیٹیں گے بھی. یہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فرنٹ لائن جتنی لیڈرشپ ہے، جناب اعظم سواتی ہو گئے، یہ باقی ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیا، مگر ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. ہم یہ سب کچھ برداشت کریں گے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ریزسٹنس رکھیں گے؟ ریزسٹنس رکھیں گے، پرامن ریزسٹنس رکھیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈریں اس دن سے کہ جس دن پبلک جو ہے وہ پرامن ریزسٹنس سے باہر آ گئی. ٹھیک. تو سر جو الیکشن کمیشن اب کر رہا ہے، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس نے خلاف ورزی کر دی باتوں کی، لیکن سر اس کے بعد وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اتھینٹک چیزیں ہیں کہ ہم فیئر اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے، ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگے گا؟ اب یہ تو دیکھیں، یہ سپریم کورٹ اسے دیکھے گی، اور ہم اس وقت چیف جسٹس صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی اور قانون کی عملداری کو انشاءاللہ تعالی یقینی بنائیں گے. ہماری یہ بڑی اچھی توقعات ہیں اس وقت جوڈیشری سے. یعنی کہ ہر کوئی اب صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف بالکل بالکل. میم جیسا کہ کل کی تاریخ دیکھی جائے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیلے کر دی الیکشنز کی تاریخ کو، تو آپ کیا کہیں گی، کیا کہنا چاہیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہ رہے. یہ تو مجبوری سے پتہ نہیں ڈیٹ کا اعلان یہ عدالتوں نے کر دیا. یہ بہت بڑا مافیا ہے، ایک بہت بڑی پلاننگ ہے خان کو مارنے کی. یہ خان کو مارنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، یہ گرفتاری نہیں، یہ خان کو مارنا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جس طرح یہ کارکنان کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے ہمیں ڈرگس ڈال کر ہمارے اوپر شیلنگ کی. ابھی بھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو میں نے اسے یہ بتایا کہ مجھے دھواں لگنے سے نا پھیپھڑوں میں پرابلم آ رہی ہے. تو انہوں نے میرا چیک اپ کیا، انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا 10% ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں. انہوں نے میڈیسن وغیرہ مجھے دی ہیں، لیکن جس طرح یہ کارکنان کے ناخن نکال رہے ہیں، لوگوں کو غائب کر رہے ہیں. ہمارے کارکنان جو ہیں کتنے جو ہیں انہوں نے وہ گرفتار کر لیے ہیں، نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیے ہیں. اور
मीडिया के ऊपर पाबंदी है, ये क्या शो करना चाहते हैं? मैम इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता अभी इलेक्शन हो, तो आप आवाम शहरी हैं, आम शहरी हैं, तो आप क्या रिएक्शन देंगी इलेक्शन कमीशन के बयान के ऊपर या इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख के ऊपर? देखिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, ये जो चोर जमाते हैं उनका साथ ना दें, क्योंकि वो ये उनके इंसान जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है तो ये अल्लाह की एक आजमाइश होती है। तो जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, हमें टार्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, इससे हमें दुख होता है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ हम में नहीं है वो ना करें आप। इनको झूठ बोल बोल के आदत पड़ी हुई है। ये देखिए, खान साहब का घर इन्होंने गेट तोड़ा, फिर अंदर दाखिल हुए दहशत गर्दों की तरह, फिर असलहा वहाँ पर डालकर ख़ुद खान को बदनाम किया कि यहाँ पर दहशत गर्दी है। भाई कौन सी दहशत गर्दी है? ये मेरे पास झंडा है कश्मीर का, क्या ये दहशत गर्दी है? हम अपने हक़ के लिए घर से निकलें, क्या ये दहशत गर्दी है? एक बंदा आपके घर में आके घुसता है, ताकत नशा ताकत का हो या चर्च का, ये दोनों ही हराम है। जब आपके घर में कोई शख्स घुसता है, आप अपने दफ़ा के लिए पत्थर तो उठाएंगे ना, आपके पास कुछ भी ना हो तो क्या पत्थर उठाना दहशतगर्दी है? क्या आप किसी के घर में घुसते हैं, वो बंदा अपना दरवाज़ा नहीं खोलता, भाई आपको नहीं आने देता, तो क्या ये दहशतगर्दी है? क्या हम शेलिंग जो आप हमारी तरफ मारते हैं, हम वापस उठा के आपकी तरफ मारते हैं, तो क्या ये दहशतगर्दी है? क्यों शेल मारते हैं? और वो भी एक्सपायर शेलिंग इन्होंने हमारे ऊपर की, ड्रग्स डालकर। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता। लोग सियासत का जवाब सियासत से देते हैं, सियासत का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जाता। इनको अगर इतनी एबिलिटी है पॉलिटिक्स में तो ये कैंडिडेट्स उतारे हलकों में, ये नाहन निकालना, जिस तरह जिले शाह का इन्होंने मर्डर किया, जिस तरह ये कारकुनान को थ्रेट्स दे रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जिस तरह ये सुबह शाम अभी जलसा जो हमारा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, उससे पहले ये कुछ करना चाहते हैं, या तो ये खान को मारना चाहते हैं, या पुलिस वालों को, या 2-3 लाशें और गिराना चाहते हैं। और मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 15-20 लाशें तो आपने गिरा दी हैं, बस इतना काफ़ी है। 2.5 दर्जन पूरा करना ज़रूरी है क्या? ठीक है मैम। जी नाजरीन, तो जैसा कि आपने देखा कि अवाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अवाम का यही कहना है कि जिस तरह के हथकंडे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यूज़ कर रही है इलेक्शन को डिले करवाने की, इसको पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।